अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क के शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों आज हम सैर करने जा रहे हैं जेनीज़ा की। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर फैसले एक ऐसे शहर में होते हैं जहाँ जंग नहीं बल्कि अमन की बात की जाती है। आज हम चलते हैं स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत शहर जेनीवा की सैर पर। सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह जहां इल्मी, सियासत, साइंस, लग्जरी गाड़ियां और कुदरती हुस्न एक साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं आखिर जेनीवा पूरी दुनिया में इतना खास क्यों है। अगर दुनिया के तमाम ममालिक को एक मेज पर बिठाना हो तो वो जगह कौन सी होगी? जवाब है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जेनीवा की तारीख, सकाफत, खूबसूरत मकामात, तलीम, मुलाजमतों, रहन सहन, सियाहत, वीज़ा और वो दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। दोस्तों जेनीवा स्विट्ज़रलैंड के कदीम तरीन और तारीखी शहरों में शुमार होता है। इसकी तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है। रोमी सल्तनत के दौर में ये एक अहम तिजारती और फौजी मरकज़ था क्योंकि ये फ्रांस, इटली और वस्ती यूरोप को मिलने वाले रास्तों पर वाक़िया था। 5वीं सदी में रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद जेनीवा मुख्तलिफ यूरोपी हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा। 16वीं सदी में जेनीवा ने एक तारीखी मोड़ लिया जब फ्रांसी मजहबी रहनुमा जॉन कैल्विन यहाँ आए और प्रोटेस्टेंट इस्लाही तहरीक को फ़रोग़ दिया। उनकी तालीमात की वजह से जेनीवा को प्रोटेस्टेंट रोम भी कहा जाने लगा। इसी दौर में शहर इल्म, मज़हब और तलीम का अहम मरकज़ बन गया जहाँ पूरे यूरोप से तुलबा और मजहबी रहनुमा आते थे। दोस्तों 1815 में जेनीवा बाज़ाब्ता तौर पर स्विट्ज़रलैंड का हिस्सा बना और इसी साल स्विट्ज़रलैंड की गैर जानबदारी को भी बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। 19वीं सदी में जेनीवा ने इंसानी खिदमत के मैदान में भी तारीख रकम की जब 1863 में रेड क्रॉस की बुनियाद यहीं रखी गई। बाद 1864 में पहला जेनीवा कन्वेंशन मंजूर हुआ जिसने जंग के दौरान जख्मी फौजियों और आम शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखी। पहली जंग अज़ीम के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस का सदर दफ्तर जेनीवा मुंतकिल किया गया जिसने इस शहर को इल्मी सफारतकारी का मरकज़ बना दिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अगरचा अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ी दफ्तर न्यूयॉर्क मुंतकिल हुआ, लेकिन जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा का यूरोपी हेड क्वार्टर कायम रहा। आज यहाँ इल्मी अदारा, सेहत, इल्मी तिजारती तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद अदारे और सिक्योरिटी बैनुल-अक़वामी तंजीमें मौजूद हैं जिसकी वजह से जेनीवा को दुनिया का अमन और सफारतकारी का दारुल हुकूमत कहा जाता है। आज का जेनीवा अपनी तारीखी वसारत, झील, जेनीवा कदीम इमारतों, इल्मी अदारों, आला मियारे ज़िंदगी और बैनुल-अक़वामी अहमियत की वजह से दुनिया के मुमताज़ तरीन शहरों में शुमार होता है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का शहर जेनीवा आज भी दुनिया का एक अहम सफारती और बैनुल-अक़वामी मरकज़ है जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा, इल्मी इदारा, सेहत, इल्मी तिजारती तंजीम और दर्जनों इल्मी अदारों के दफ्तर मौजूद हैं। ताहम 2026 में जेनीवा को कुछ नए चैलेंजेस का सामना है। कई बैनुल-अक़वामी अदारे फंडिंग के मिसाइल की वजह से अपने अखराजात कम कर रहे हैं जिसके बाइस बाज़ दफ्तर में मुलाजमीन की तादाद घटाई गई है। यहाँ कुछ काम दूसरे शहरों में मुंतकिल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने जेनीवा की इल्मी अहमियत बरकरार रखने के लिए 2026 से 2029 तक तकरीबन 269 मिलियन स्विस फ्रांक की माली मावनियत का ऐलान किया है ताकि ये शहर बैनुल-अक़वामी सफारतकारी और इल्मी तावन का मजबूत मरकज़ बना रहे। 2026 में जेनीवा में इंसानी इमदाद, इल्मी सेहत, मौसमियाती तब्दीली और अमन से मुतल्लिक़ कई अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और इजलास भी मुनक्किद हुए जिनमें दुनिया भर के रहनुमा, सफारतकार और माहिरीन शरीक हुए।
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ مالی مشکلات کے باوجود جنیوا آج بھی علمی فیصلوں اور بین الاقوامی مذاکرات کا ایک نہایت اہم شہر ہے۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ کا دوسرا بڑا شہر ہے، جہاں شہر کی آبادی تقریباً 2,10,000 جبکہ پورے میٹروپولیٹن علاقے کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے۔ جنیوا دنیا کے سب سے زیادہ بین الاقوامی شہروں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہاں 190 سے زائد ممالک کے لوگ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ علمی ادارہ، صحت، علمی تجارتی تنظیم اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی موجودگی کی وجہ سے یہاں مختلف قوموں، زبانوں اور ثقافتوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ جنیوا کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے، لیکن انگریزی بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر بین الاقوامی اداروں اور کاروباری شعبے میں۔ اس کے علاوہ جرمن، اطالوی، ہسپانوی، پرتگالی اور عربی سمیت کئی زبانیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ یہاں کے لوگ وقت کی پابندی، قانون کی پاسداری، صفائی اور ماحول کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دوستو، جنیوا دنیا کے محفوظ ترین اور صاف ستھرے شہروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں معیار زندگی بہت بلند ہے۔ عوام تعلیم یافتہ، مذہب اور دوسروں کی ذاتی زندگی کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ شہر میں سائیکل چلانے، پیدل سفر کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے۔ جنیوا ایک مہنگا شہر ضرور ہے، لیکن یہاں صحت، تعلیم، روزگار، امن و امان اور عوامی سہولیات کا معیار بھی دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں غیر ملکی پیشہ ور افراد، طلباء اور سفارتکار یہاں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ جنیوا کا رہن سہن نہایت منظم، پرامن اور جدید ہے۔ یہ شہر دنیا کے بہترین معیار زندگی رکھنے والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ وقت کی پابندی، صفائی، قانون کی پاسداری اور دوسروں کی پرائیویسی کا بہت احترام کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں زیادہ تر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ، سائیکل یا پیدل سفر کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے شہر صاف ستھرا اور ماحول دوست رہتا ہے۔ جنیوا میں رہنے والے افراد صحت مند طرز زندگی اپناتے ہیں۔ لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں، جھیل جنیوا کے کنارے چہل قدمی کرتے ہیں اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں تعلیم، صحت، سیکیورٹی اور عوامی سہولیات کا معیار انتہائی بلند ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے سفارتکار، کاروباری افراد، طلباء اور پیشہ ور افراد یہاں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ جنیوا دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے دوستو، جہاں رہائش، خوراک اور دیگر اخراجات کافی زیادہ ہیں، لیکن یہاں تنخواہیں بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں۔ شہر میں جدید اپارٹمنٹس، تاریخی عمارتیں، خوبصورت پارک، صاف سڑکیں اور بہترین پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام موجود ہے، جو یہاں کی زندگی کو آرام دہ اور پرکشش بناتا ہے۔ جنیوا ایک کثیر الثقافتی شہر بھی ہے، جہاں دنیا کے تقریباً ہر خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مختلف زبانیں، ثقافتیں اور کھانے یہاں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے جنیوا کو ایک حقیقی علمی شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، جنیوا میں کام جنیوا ایک مکمل طور پر شہری اور بین الاقوامی کاموں کا مرکز ہے، جہاں زیادہ تر ملازمتیں بین الاقوامی اداروں، بینکنگ، فائنانس، سفارتکاری، صحت کے اداروں، قانون، تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہیں۔ یہاں کے شہری علاقے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے لیے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، خاص طور پر دفتری کام، ریسرچ، آئی ٹی اور بین الاقوامی تنظیموں میں ملازمتیں۔ جنیوا کا کام کرنے کا نظام بہت منظم اور جدید ہے، جہاں اوقات کار کی پابندی، پروفیشنل رویہ اور مہارت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دفتری ماحول میں کام کرتے ہیں اور تنخواہیں بھی دنیا کے اعلیٰ ترین لیول پر ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی زندگی کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جہاں تک دیہی علاقوں کا تعلق ہے، جنیوا کے ارد گرد سوئس دیہات اور چھوٹے قصبے موجود ہیں، جہاں بنیادی طور پر زراعت، مویشی پالنا، ڈیری فارمنگ اور انگور کی کاشت کی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی دیہی معیشت بہت ترقی یافتہ ہے اور یہاں جدید
مشینری کے ساتھ زرعی کام کیا جاتا ہے۔ یہ علاقے جنیوا کے شہری دباؤ سے ہٹ کر پرسکون زندگی فراہم کرتے ہیں۔ دوستوں، مختصر یہ کہ جنیوا میں شہری علاقے علمی معیشت، سفارتکاری اور جدید دفتر کا مرکز ہے، جبکہ دیہی علاقوں قدرتی وسائل، زراعت اور پرسکون طرز زندگی کی پہچان ہے، اور دونوں مل کر اس خطے کی مضبوط معیشت کو تشکیل دیتے ہیں۔ جنیوا میں تعلیم کی بات کریں تو جنیوا تعلیم کے لحاظ سے دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں اعلیٰ معیار کی تعلیم کا نظام موجود ہے، جس میں سرکاری اسکول، بین الاقوامی اسکول اور مشہور یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ شہر میں تعلیم کا زیادہ تر نظام فرانسیسی زبان میں ہے، لیکن بین الاقوامی اداروں اور یونیورسٹیوں میں انگریزی پروگرام بھی عام ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے طلباء یہاں آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جنیوا میں کئی معروف ادارے موجود ہیں، جیسے کہ یونیورسٹی آف جنیوا اور مختلف بین الاقوامی ریسرچ سینٹرز، جہاں سائنس، قانون، بین الاقوامی تعلقات، بزنس اور ہیلتھ سائنسز جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بین الاقوامی تعلقات اور سفارتکاری کے شعبوں میں جنیوا کو دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل ہے، کیونکہ یہاں اقوام متحدہ اور دیگر علمی ادارے موجود ہیں۔ دوستوں، یہاں کی تعلیم کا نظام بہت منظم اور علمی ہے، جہاں طلباء کو صرف کتابی علم نہیں بلکہ تحقیق، تخلیقی سوچ اور علمی تجربے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ البتہ جنیوا میں تعلیم حاصل کرنا مہنگا ہو سکتا ہے، لیکن اسکالرشپ اور بین الاقوامی پروگرامز کے ذریعے غیر ملکی طلباء کے لیے مواقع بھی موجود ہیں۔ دوستوں، جنیوا میں ایک بہت حیران کن اور تاریخی واقعہ ریڈ کراس کی بنیاد ہے، جو آج پوری دنیا میں انسانی مدد کی سب سے بڑی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ 1864 میں جنیوا ہی میں ایک تاجر ہنری ڈوننٹ نے پہلی جنیوا کانفرنس کے بعد یہ تصور پیش کیا کہ جنگوں میں زخمی فوجیوں اور عام شہریوں کی مدد کے لیے ایک غیر جانبدار تنظیم ہونی چاہیے۔ اسی سوچ سے بعد میں انٹرنیشنل ریڈ کراس قائم ہوئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جنگیں انتہائی وحشیانہ طریقے سے لڑی جاتی تھی اور زخمی سپاہیوں کو اکثر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن جنیوا میں ہونے والے اس فیصلے نے پوری دنیا میں جنگ کے قوانین بدل دیے۔ بعد میں اسی بنیاد پر جنیوا کنونشن بنے، جنہوں نے جنگ کے دوران انسانی حقوق کا علمی قانون قائم کیا۔ یہ واقعہ اس لیے بھی حیران کن ہے کہ ایک چھوٹے سے پرامن شہر جنیوا نے پوری دنیا کی جنگی تاریخ اور انسانی قوانین کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جنیوا کے لوگ زیادہ تر سادہ مذہب اور نظم و ضبط پسند ہوتے ہیں۔ ان کی پسند زندگی کے معیار کوالٹی آف لائف زیادہ ہوتی ہے، نہ کہ صرف دکھاوے پر۔ یہاں کے لوگ عام طور پر یہ چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں: فطرت اور سکون، صاف ستھری اور منظم زندگی، بین الاقوامی ماحول، تعلیم اور پروفیشنل زندگی اور سادہ طرز زندگی۔ مختصر یہ کہ جنیوا کے لوگ پرامن، تعلیم یافتہ، فطرت پسند اور نظم و ضبط والے ہوتے ہیں، اور وہ ایک معیاری زندگی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستوں، جنیوا ایک بہت خوبصورت اور سیاحتی شہر ہے۔ یہاں اور اس کے آس پاس کئی مشہور جگہیں ہیں جو ویڈیو، ڈاکومنٹری یا ٹور کے لیے یہ جنیوا کی سب سے مشہور علامت ہے۔ جھیل سے پانی کا بہت اونچا فوارہ آسمان تک جاتا ہے، جو شہر کی پہچان ہے۔ لیک جنیوا یہ یورپ کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں بوٹنگ، واک اور خوبصورت غروب آفتاب دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن آفس یہ علمی سفارت کاری کا مرکز ہے، جہاں دنیا کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ بروکن چیئر اسکلپچر یہ ایک بہت مشہور یادگار ہے، جو جنگ اور بارودی سرنگوں کے خلاف امن کا پیغام دیتی ہے۔ اولڈ ٹاؤن جنیوا کا قدیم حصہ، جہاں تنگ گلیاں، تاریخی عمارتیں اور خوبصورت چرچ موجود ہیں۔ ایسٹی پیری کیتھیڈرل یہ تاریخی چرچ ہے، جہاں سے پورے شہر کا خوبصورت مناظر دیکھا جا سکتا ہے۔
पैट डेस बेसन एक खूबसूरत पार्क जहां बड़े शतरंज के खेल और तरीकी मुजस्मे मौजूद हैं। माउंट स्लीव्स ये फ्रांस की तरफ वाक़िए पहाड़ है जहां से जेनीवा का शानदार नज़ारा देखा जा सकता है। जेनीवा एक ऐसा शहर है जहां कुदरती खूबसूरती, तारीखी मकामात और इल्मी इदारे सब एक साथ मिलते हैं, इसीलिए ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और अहम शहरों में शुमार होता है। दोस्तों, जेनीवा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अमन, खूबसूरती और इल्मी फैसलों का मरकज़ है जहां हर गली एक नई कहानी सुनाती है। ये वो शहर है जहां फितरत और इंसानियत एक साथ चलते हैं और हर मनाजिर दिल को सुकून दे जाता है। जेनीवा दुनिया को अमन के कवानीन, रेड क्रॉस और बैनुल-अक़वामी तावन का तसव्वुर दिया जो आज भी पूरी दुनिया को जोड़ता है। अगर आप कुदरत, तारीख और जदीद ज़िंदगी को एक साथ देखना चाहते हैं तो जेनीवा आपके सफ़र की बेहतरीन मंजिल है। अगर आपको जेनीवा की ये सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।